السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أولياء أمتي كأنبياء بني إسرائيل آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ رب العزت کی حمد نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد احباب دی وقار آج کی اس باوقار جمعۃ المبارک کی حاضری میں حضور خواجہ خواجگان سلطان الہند عطائے رسول حضرت سیدنا معین الدین حسن السنجری چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ اقدس میں خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ دعا کریں جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی اللہ تعالیٰ کما حقہ ہو مجھے بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جو ہماری محبت عقیدت اور نسبت ہے اللہ تعالیٰ قیامت تک اس پر ہمیں قائم اور دائم فرمائے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی ذات گرامی علوم و معرفت کے منازل جب طے کیے، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم میں آپ حاضر ہوئے، سلام پیش کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین و یا خاتم النبیین، تو بارگاہ رسالت مآب سے جواب آیا وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔ ایک تو میرا اور آپ کا سلام ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ امتی جہاں کا بھی رہنے والا ہو نبی رحمت پہ سلام بھیجے۔ اللہ کے نبی سلام سنتے بھی ہیں، جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں، لیکن خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے سلام پر آمنہ کے لال نے حقیقت کر کے دکھا دیا کہ آپ نے سلام بھیجا، محبوب کریم نے جواب ارشاد فرمایا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہندوستان کی سلطانی عطا فرمائی اور فرمایا اے معین الدین تو ہمارے دین کا مددگار اور معین ہے، تو جا، تجھ سے ہندوستان میں جو ہے وہ بے رہروی، کفر و شرک اور گناہ اور بے دینی دور ہوگی، اور وہاں دین متین کی جا کر تم خدمت کرو۔ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اب ہندوستان میں پہنچے، پیپل کے درخت کے سائے میں آپ تشریف فرما ہوئے آپ بیٹھے، دن گزرا، شام ہوئی، تو وہاں کا جو سردار تھا، جو راجہ تھا، پرتھوی راج اس کا نام تھا، کافر تھا، مسلمان نہیں تھا، وہ جو جگہ تھی پیپل کا درخت، اس کے نیچے اس کے اونٹ بیٹھا کرتے تھے۔ اس کے نوکر چاکر آئے، دیکھا کہ ایک گدلی پوش فقیر بیٹھا ہے، اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو بھی لایا ہے جو ساتھ بیٹھے ہیں۔ انہوں نے آ کر کہا یہاں سے اٹھ جاؤ، کیوں کہ یہاں راجہ کے اونٹ بیٹھیں گے۔ انہوں نے نہیں بیٹھنے دیا، اٹھا دیا، تو آپ نے فرمایا چلو ہم جا رہے ہیں، پھر راجہ کے اونٹ ہی بیٹھیں گے۔ فرمایا پھر راجہ کے اونٹ ہی بیٹھے، ہم جا رہے ہیں۔ تو کیا ہوا، رات کو تو اونٹ بیٹھ گئے، صبح جب اٹھانے کے لیے اونٹ کو آئے، جس اونٹ پر بھی انہوں نے ہمت لگا دی، زور لگا دیا، کوئی اونٹ اٹھنے کا نام بھی نہیں لے رہا تھا۔ پریشان ہوئے، تکلیف میں مبتلا تھے، بالآخر حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تلاش میں نکلے۔ جب پہنچے تو عرض کی بے ادبی ہو گئی ہے،
گستاخی کر بیٹھے ہیں، مہربانی فرمائیں، جن اونٹوں کو ہم نے بٹھایا تھا وہ تو اٹھ ہی نہیں رہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا جو تمہارے اونٹ اٹھ جائیں گے، جب واپس آئے تو اونٹ پہلے سے ہی کھڑے ہو چکے تھے۔ میرے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام میں اتنی برکت تھی، اتنی تاثیر تھی۔ فرمایا اونٹ ہی بیٹھیں گے تو اونٹ ہی بیٹھے رہے، جب فرمایا اٹھ جائیں گے تو جانے سے پہلے وہ اونٹ اٹھ چکے تھے۔ تو نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی کہ جب وہ تاثیر انسانوں پر پڑے تو 90 لاکھ کو آپ نے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا۔ جب وہ تاثیر اونٹوں پر پڑی، پہلے تو اٹھ نہیں رہے تھے، جب فرما دیا تو پھر اٹھ کے کھڑے بھی ہو گئے۔ اور پھر آپ نے جب دین متین کی خدمت کی، سلسلہ جاری رہا، تو جہاں حق ہوتا ہے، باطل پرستوں کی دکانداریاں جب ختم ہونے لگتی ہیں تو انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اب کیا ہوگا، لوگ تو ہمیں مان رہے تھے، اب یہ آ گئے، لوگ تو ان کے پیچھے چل پڑیں گے۔ اور حق کی تلاش میں ہر کوئی جاتا ہے، جہاں حق ہو ان کی گیدرنگ اور ان سے تعلق ہر کوئی رکھتا ہے۔ جب حضور خواجہ خواجگان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین رسول کا پیغام شروع کر دیا اور لوگ جوک در جوک مسلمان ہونے لگے، آپ کے قدموں میں گرنے لگے، تو ایک مرتبہ پھر پرتھوی راج کو تکلیف ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا کہ ایک نیا بندہ آ کے اتنا وہ اس نے سلسلہ شروع کر دیا کہ لوگ ہمیں چھوڑ کے ان کی طرف جا رہے ہیں۔ ان کے تعاقب میں اس نے ایک بڑے خطرناک جادوگر کو بلایا مقابلے کے لیے کہ آ کے ان کا مقابلہ کرو۔ لیکن حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے مقابلے کے لیے جب وہ آیا، سارے کارنامے اس نے سر انجام دے دیے۔ آپ نے کیا کیا، جو مسلمان آپ کے حلقہ آغوش میں آ چکے تھے انہیں آپ نے قریب کیا اور گول دائرہ کھینچ دیا اور فرمایا کسی مسلمان نے اس دائرے سے باہر نہیں جانا۔ آپ نے گول دائرہ کھینچا، اس جادوگر نے اپنا جادو چلایا، پتھر برسائے، لکڑیاں برسائیں، یہاں تک کہ پہاڑوں سے سانپوں کو اس نے جادو کے زور سے اتار دیا۔ لیکن ہوتا یہ تھا کہ جو بھی اس گول دائرے کے قریب جاتے سارے خاک میں مل کے مر جاتے تھے۔ بالآخر خوف زدہ ہوا، غصے سے تڑپ اٹھا اور جس ہرن کی کھال پر وہ جادوگر بیٹھتا تھا اسے اس نے زمین میں پھینکا اور خود اچھل کر اس کے اوپر جا کر بیٹھا۔ اپنے جادو کے زور پر وہ جو ہے ہوا میں اڑنے لگا۔ اب جو مسلمان تھے بڑے مضطرب تھے کہ اب تک تو حضرت نے تعاقب کیا، مقابلہ کیا کہ ہمیں اس کے فتنے سے محفوظ رکھا، اب کیا ہوگا، یہ تو آسمانوں پر اڑنے لگا ہے۔ تو میرے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا کیا، خود نہیں، اپنے کپڑے نہیں، اپنے استعمال کی اور کوئی چیز نہیں، اپنے جوتے مبارک اٹھا کے پھینک دیا آسمان کی طرف۔ وہ جوتے جا کے اس جادوگر کے سر پہ پڑے اور یکدم دم بدم وہ نیچے ہوتا گیا، آ کر خواجہ غریب نواز کے قدموں میں گرا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی عظمت کا مقام اور مرتبہ اندازہ لگیں اس سے کہ جس اللہ کے ولی کے جوتوں میں اتنی تاثیر ہے کہ منکر کو ہوا میں اڑتے ہوئے منکر کو لگ لگ کے قدموں میں گرا دیتی ہے، پھر اس ولی کے اپنے جسم کی کمال کتنا ہوگا اور پھر اس کے قول و فعل کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی باب اقدس میں ایک خاتون حاضر ہوئی، وہاں کے حاکم نے بے قصور ایک نوجوان کو سولی پہ لٹکا دیا اور اس کی والدہ کو کہلا بھیجا کہ آؤ اپنے بیٹے کی لاش لے جاؤ۔ وہ بڑھیا خاتون اب جس کے سامنے اولاد کی لاش اور بے گناہ جس کو مارا گیا ہو، ماں کا دل کتنا تڑپتا ہے، پھر اس ماں کو کیا کرنا چاہیے تھا، چلی جاتی بیٹے کی لاش لے لیتی، اب تو مر چکا ہے، لیکن نہیں، اسے بھی پتا تھا جس مرد کلندر میں نے اڑتے ہوئے کافر کو جوتیاں پڑوا پڑوا کے قدموں میں گرا دیا، میری مشکل بھی ضرور خواجہ غریب نواز حل کریں گے۔ خاتون حاضر ہوئی، عرض کی حضرت معاملہ اس طرح کا ہے، بے قصور میرے بیٹے کو سولی پہ لٹکا دیا۔ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تشریف لے گئے، خاتون ساتھ ہیں، وہ لاش پڑی تھی۔ تاریخ میں آتا ہے آپ نے ایک جملہ کہا
کہ اے مقتول سن لے، اگر تو بے قصور مرا ہے، اگر حاکم نے تجھے بے قصور سولی پہ لٹکایا ہے تو چل اللہ کے حکم سے تجھے کہتا ہوں تو زندہ ہو جا۔ تو بزرگ فرماتے ہیں، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہ کلمات تھے، اس مردہ جسم میں حرکت پیدا ہوئی، زندہ ہو کر مردہ کھڑا ہو گیا۔ تو یہ نگاہ تاثیر میں، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہ نگاہ ولی کا فیض ہے کہ ایک جملے سے مردے کو بھی آپ نے زندہ کر دیا۔ لیکن یہاں رک کر میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، زندگی اور موت تو اللہ دیتا ہے، زندگی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ موت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ سولی پہ لٹکا دیا تھا، اللہ تعالیٰ چاہتا تو موت ہی نہ دیتا، اللہ تعالیٰ نے موت دے دی، وہ مر گیا۔ اب زندگی دینی تھی تو اللہ تعالیٰ دے دیتا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیوں تشریف لے گئے؟ اور پھر اگر ایسے ہی اٹھنا تھا تو کسی اور کے اٹھنے سے آپ وہ زندہ ہو جاتا، لیکن نہیں، کسی کے کہنے پہ زندہ نہیں ہوا۔ حضور خواجہ غریب نواز کے کلمات اس پر کہے گئے، اسے زندگی ملی اور حرکت کرتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ تو کیا کوئی انسان بھی کسی کو زندہ کر سکتا ہے؟ اس کا جواب ہم اللہ کے کلام سے پوچھتے ہیں۔ اے قرآن تو بتا، کیا کوئی پہلے بھی ایسا واقعہ ہوا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور نے زندگی دی ہو؟ تو اللہ کا کلام قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام ہمیں سناتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ فرمایا سنو کہ میں مٹی سے ایک پرندے جیسی صورت بناتا ہوں، فانفخ فیہ، پھر اس میں روح پھونکوں گا۔ روح اللہ دیتا ہے، زندگی اللہ دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں فَأَنفُخُ فِيهِ، میں روح پھونکوں گا۔ پھر کیا ہوا؟ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، تو ایک جو ہے اللہ کے حکم سے ایک پرندہ بن کے اڑنے لگ جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی سے پرندہ بنایا، پھر آپ نے پھونک ماری، وہ جو مٹی کا پرندہ تھا زندہ ہو کر پھر وہ اڑنے لگ گیا۔ قرآن کہتا ہے زندگی اور موت تو اللہ دیتا ہے، لیکن قرآن نے کہا کہ اس پرندے کو زندگی کس نے دی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے۔ روح کس نے پھونکی تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھونکی تھی۔ تو پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کی جو طاقت ہے، جو مرتبہ اور مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبولین کو بھی عطا فرمایا ہے کہ اللہ والے جسے چاہیں روح پھونک کے زندہ کر سکتے ہیں۔ اور پھر اگر آپ کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو نبی تھے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو ایک ولی تھے، نبی تو نہیں تھے۔ ولی کے پاس تو ہو سکتا ہے یہ طاقت ہو کہ مردوں کو زندہ کر دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اللہ کا ولی حالانکہ نبی نہیں ہے اس نے مردے کو زندہ کر دیا؟ تو سنیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، فرمایا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولیاء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، فرمایا سن لو جو میری امت کا ولی ہوگا بنی اسرائیل کے نبی کے برابر ہوگا۔ دس نہیں کرتے آپ سبحان اللہ کی، ذرا کہہ دینا سبحان اللہ۔ میرے ولی کی، میرے امت کا ولی بنی اسرائیل کے نبی کے برابر ہوگا۔ تو اگر میں کہہ دوں تو بے جانا ہوگا، بنی اسرائیل کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اگر پرندے کو زندہ کر دیا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ولی نے بھی مردے کو زندہ کر دیا۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ وہ کامل ہستی سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم و عرفان کی وہ دولت عطا فرمائی تھی، اور محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در دولت سے آپ کو جو نسبت عطا فرمائی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے اس مرد کامل پر وہ عطا
اور وہ مہربانیاں کی تھیں کہ آپ اپنی زبان اقدس تھے، جو فرماتے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا اور لوگوں کے لیے وہ بھلے کا سبب بنتا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر ایک بادشاہ تھا، حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کے بعد کی بات ہے۔ اورنگزیب عالمگیر دربار اقدس میں حاضر ہوا، جیسے وہ اندر داخل ہوا دروازے پر ایک نابینا فقیر تھا، وہ صدا لگا رہا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ اے خواجہ غریب نواز مجھے آنکھیں دے دو، اے خواجہ غریب نواز مجھے آنکھیں دے دو۔ اورنگزیب وہاں سے گزرا، رک کر اس سے پوچھا کتنے عرصے سے صدا لگا رہے ہو؟ اس سائل نے کہا، اس نے فقیر نے کہا کئی سال گزر گئے میں یہ صدا لگا رہا ہوں لیکن میری مراد پوری نہیں ہو رہی۔ اورنگزیب عالمگیر کہتا ہے سن، دربار اقدس میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں، میں حاضری دے کے واپس آؤں تو تیری آنکھیں روشن ہونی چاہیے۔ فقیر صدا لگا رہا تھا، عالمگیر نے کہا میں حاضری دینے جا رہا ہوں، میں حاضری دے کے واپس آؤں اتنی دیر میں تیری آنکھیں روشن ہونی چاہیے ورنہ تیری جان لے لوں گا۔ اب کیا تھا، ایک بندے کے پاس کتنی طاقت ہوتی ہے، دعا تو وہ پہلے ہی کر رہا تھا، التجائیں تو وہ پہلے ہی کر رہا تھا، وہ منتیں سماجیں تو پہلے ہی کر رہا تھا، پہلے ڈر نہیں تھا، اب تو جان کا ڈر بھی آن پڑا ہے۔ صرف ایک جملہ کہا، اے خواجہ غریب نواز اتنا عرصہ ہو گیا دعا کرتا رہا لیکن خوف کوئی نہیں تھا، اب تو کرم فرما دو ورنہ میری جان چلی جائے گی۔ اورنگزیب عالمگیر جب واپس آیا، وہ نابینا فقیر جو بغیر بینائی کے صدائیں لگا رہا تھا، اب وہ ہاتھ پھیلا کر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ عالمگیر جو ہے وہ اس کے سامنے آ چکا۔ تو یہاں پر اللہ کے ایک مقبول بندے سے آنکھیں مانگنا، آنکھیں تو میرا رب دیتا ہے، آنکھوں کا نور میرا اللہ دیتا ہے، لیکن اس سائل کو کس نے بتایا تھا کہ تو خواجہ غریب نواز سے مانگ؟ اس سائل کو کس نے کہا تھا کہ خواجہ غریب نواز کے در پہ حاضر ہو تجھے آنکھیں ملیں گی؟ اور اتنا عرصہ گزر گیا تھا۔ ایک بات تو یہ ہے، عالمگیر نے جب اس کو ملا تو اس نے کہا پہلے تو دعا کر رہا تھا لیکن تیری دعا میں توجہ نہیں تھی، جب تو نے اللہ کے ولی سے لگاؤ لگا لی ہے اس نے تیری مشکل آن کی آن میں حل کر دی ہے۔ تو پتہ چلا اللہ کے ولی سے محبت اتنی خالص ہونی چاہیے، جتنا تعلق ہمارا خالص ہوگا اتنا ہی زیادہ اللہ کے ولی ہمیں نواز دیں گے۔ دوسری بات، آنکھیں تو اللہ دیتا ہے، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیسے آنکھیں دے دی ہیں؟ تو اس سوال کا جواب بھی قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے، ذرا کہہ دیں سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ آپ نے اعلان فرمایا، اے لوگوں سنو، تمہارے ہاں کوئی مادر زاد اندھا ہو، ایسا نابینا کہ جس کے چہرے پر آنکھوں کے نشان بھی نہ ہوں، میرے پاس لے او اللہ کے اذن سے میں انہیں اخیارہ کر دیتا ہوں۔ نابینے لائے گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے، اللہ تعالیٰ آنکھوں کا نور ان کو عطا فرما دے۔ تو قرآن نے کہا آنکھیں اللہ دیتا ہے، قرآن نے کہا یہاں آنکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ لگانے سے مل رہی ہیں۔ تو اگر میں یہ کہہ دوں تو بے جا نہ ہوگا، بنی اسرائیل کے نبی میں اگر یہ طاقت ہے کہ ہاتھ لگا دیں آنکھوں کا نور آ جاتا ہے، اللہ کے نبی کے امت کے ولی میں بھی یہ طاقت موجود ہے کہ ان کی بارگاہ میں کوئی دعا کر دے اللہ تعالیٰ آنکھ عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ 6 رجب المرجب 633 ہجری کو آپ کا وصال بکمال ہوا، لیکن سنیے وہ کتنے اللہ کے محبوب تھے، کتنے اللہ کے پیارے تھے۔ جب آپ کا وصال ہوا لوگوں نے غسل دیا، پیشانی پر ایک عبارت لکھی ہوئی تھی،
اللہ اکبر. پیشانی پر ایک عبارت لکھی ہوئی تھی. کیا لکھا ہوا تھا؟ حبیب اللہ مات فی حب اللہ. لکھا ہوا یہ تھا جس کا مفہوم بنتا ہے کہ اللہ کا دوست اللہ کی محبت میں دنیا سے رخصت ہوا ہے. یار کیا مرتبہ اور کمال تھا. کیسے انہوں نے اپنے رب کو راضی کیا اپنی دنیا میں. ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری ہے, اللہ کے محبوب کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزاری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا صلہ یہ دیا کہ ساری زندگی انہی کی عظمت کا ڈنکا بجتا رہا. جب دنیا سے رخصت ہوئے تو نشانی ظاہر کر دی. خواجہ غریب نواز کوئی عام نہیں تھا, اللہ کا دوست تھا. مرا ہے تو یہ اللہ کی محبت میں مرا ہے. زندگی اس طرح گزارے کہ اللہ کی فرما برداری میں گزرے, محبوب کریم کی طریقے اور اصول اور سنت کے مطابق زندگی گزرے. پھر موت بھی اس انداز سے آتی ہے کہ اللہ بھی خوش ہوتا ہے, اللہ کا محبوب بھی خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اولیاء کاملین سے سچی محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنت